زندگی میں ایسے موقع بہت کم ہی آتے ہیں جب آپ کی روح، آپ کا جسم، آپ کا قلب اور آپ کے قدم ایک ایسے روحانی سفر پر ہوتے ہیں جو آپ کو عمر بھر کے ناقابل فراموش لمحات سے سرشار رکھتے ہیں۔ مجھے بھی ایسے ہی ایک موقع ملا۔ ویسے تو مجھے کئی بار کربلا معلیٰ کے مقدسات کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، لیکن جب میں پہلی بار 2015 میں 40 کے مقدس قافلے میں مشی یعنی 40 واک کے لیے شامل ہوا تو سچ میں وہ 10 دن میری زندگی کے بہترین 10 دن تھے۔ بہترین راتیں تھیں وہ 10 راتیں، بہترین ساعتیں تھیں وہ 10 ساعتیں۔ نجف سے کربلا تک تقریباً 86 کلومیٹر کا سفر، وہ بھی پیدل۔ پہلے دن اس روحانی سفر کی شروعات ہوئی نجف سے۔ صبح کی نماز کے بعد ہمارا قافلہ نکل پڑا ایک مقدس سفر پر۔ نجف میں مولا علی کے روضے پر زیارت اور پھر تقریباً 86 کلومیٹر کا پیدل سفر شروع ہو گیا۔ ہم نجف شہر سے نکل کر کربلا جانے والی شاہراہ پر پہنچے۔ کسی بھی ملک کے 2 شہروں کو جوڑنے والی سڑک کی طرح یہ سڑک بھی نجف سے کربلا جا رہی تھی۔ اس راستے کا منظر بڑا دلکش تھا۔ ذرا سوچئے، ایک انجان ملک اور اجنبیوں کے ساتھ سفر، لیکن ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جب یہ محسوس ہوا ہو کہ ہم اجنبی شہر اور انجان لوگوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ شاہراہ پر ہم چل رہے تھے کہ اچانک میری نظر 3-4 سال کی ایک بے حد خوبصورت اور معصوم سی بچی پر پڑی۔ سر پہ ایک ٹوکری تھی اور ٹوکری میں جوس اور پانی کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں۔ مجھے اپنی طرف بہت پیار سے مسکرا کر اشارہ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی یا ظاہر، یا ظاہر، اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے پانی کی بوتل دے رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید پانی کی بوتلیں بیچ رہی ہوگی، لیکن دراصل سڑکوں پر زائرین کی خدمت کے لیے پورا کا پورا عراق اتر آیا تھا۔ وہ ننھی بچی تھی، انہی خادموں میں سے ایک بچی تھی۔ میں آج بھی اس کی معصومیت اور جذبے کو یاد کر کے تڑپ اٹھتا ہوں، سحر اٹھتا ہوں، اور آج بھی 1400 سال پہلے اسی دیس میں حسین ابن علی کی 4 سال کی معصوم بچی کی یاد میں اپنے آنسو نہیں روک پاتا۔ یہاں جگہ جگہ مسافروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہر انتظام مفت تھا۔ کوئی زبردستی پانی پلا رہا تھا، کوئی جوس پلا رہا تھا، تو کوئی کھجور پیش کر رہا تھا، تو کوئی اپنے کیمپ کو وہاں پر جسے شیور بولتے ہیں، وہاں پر عربی میں موقب بولتے ہیں، کوئی اپنے موقب میں آرام کرنے کی دعوت دے رہا تھا، تو کوئی کھانے پینے کے تمام انتظامات کے لیے بڑی عاجزی اور انکساری سے بلا رہا تھا۔ زائرین چلتے چلتے تھک جاتے تو تھوڑا آرام کرنے کے لیے رک جاتے۔ ہم بھی چند پل کے لیے رکے کہ اچانک ایک ضعیف شخص نے میرے جوتے اتارے اور میرے پیروں کی مالش کرنے لگے۔ میں انہیں ایسا کرنے سے روکنا چاہ رہا تھا، لیکن میرے الفاظ نہیں تھے، میری زبان نہیں کھل رہی تھی، میں بولنے سے قاصر تھا۔ میں حیران پریشان ان کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ بے حد شفقت کے ساتھ میرے پیروں کی مالش کرتے جا رہے تھے۔ تھکان تو نہ جانے کب کی کافور ہو گئی اور میں عمر بھر کے لیے ان کا غلام ہو گیا۔ ان کا نام غالباً کلابی تھا اور وہ وہاں کے مقامی تھے اور پچھلے کئی برسوں سے ہر سال اسی طرح، اسی جذبے کے ساتھ عراق آنے والے تمام زائرین کی خدمت کر رہے تھے۔ اس پورے راستے پر قدم قدم پر زائرین کی ضرورت کی ہر چیز مقامی لوگوں کی جانب سے مہیا کرائی گئی تھی۔ یہ سمجھیے کہ دنیا کے ہر ملک میں کھائی جانے والی خوراک سے لے کر بچوں کے ڈائپر اور ٹیشو بھی مفت میں مہیا تھے۔ ہر موقب یعنی کیمپ میں قیام اور طعام کا معقول اور بہترین انتظام تھا۔ موقب کے اندر چارجنگ کے تار، وائی فائی، گرما گرم کھانے، تھک گئے ہیں تو پیر دبانے کے لیے لوگ موجود تھے۔ اگر آپ کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں تو دھلنے اور آئرن کرنے تک کے انتظام تھے، اور اگر خدا نہ خواستہ مشی کے دوران آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تو دوا اور ڈاکٹر بھی وہاں موجود تھے۔ صرف یہ منظر موقب کے اندر ہی نہیں بلکہ سڑک پر بھی اسی طرح کے انتظامات تھے۔ پوری سڑک کو اگر دنیا کا سب سے لمبا دسترخوان کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ منظر ہر سال
عراق میں آپ کو ہر اس راستے پر نظر آئے گا جو کسی بھی شہر سے کربلا کی طرف جا رہا ہو۔ مشی کے نام سے مشہور اس 40 واک کو ہر سال حضرت امام حسین علیہ السلام کے 40ویں کے موقع پر انجام دیا جاتا ہے۔ 40 عربی لفظ ہے جس کا مطلب 40 ہوتا ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے 40 دن پورے ہونے پر چہلم یا 40 پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، لیکن کربلا کا 40 خاص ہوتا ہے۔ اس موقع پر عقیدت مند نجف سے کربلا تک کا سفر پیدل طے کر کے امام عالی مقام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور مقامی عراقی آنے والے تمام زائرین کی خدمت کے لیے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق 40 پر سب سے پہلے صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے امام حسین علیہ السلام کی مزار پر حاضری دی تھی۔ 40 واک کرنے والے تمام زائرین انہی کو یاد کر رہے تھے اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی بات کہہ رہے تھے۔ ہم بھی اپنے پہلے دن کے سفر پر چل رہے تھے۔ عموماً 3 دنوں میں نجف سے کربلا کا سفر طے ہوتا ہے۔ دستور یہ ہوتا ہے کہ صبح کی نماز سے چلنا شروع کرتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی کیمپ میں جا کر رات بھر آرام کرتے ہیں۔ یہاں خواتین کے پردے کا خاص انتظام ہوتا ہے۔ دن ڈوبتے ہی ہر موقف کے باہر مقامی لوگ اپنے اپنے موقف میں قیام کی آواز لگاتے ہیں اور زائرین کو بڑے احترام سے ٹھہراتے ہیں۔ رات ہوئی تو ہماری ملاقات بھی شخص سے ہوئی۔ سڑک کے کنارے کھڑے اس شخص نے یا زائر کہہ کر ہمیں بلایا اور خود کو ہمارا خادم بتایا۔ ان کی خواہش تھی کہ قیام ہم ان کے ہی موقف میں کریں۔ اصرار اتنا شدید تھا کہ انکار کرنا مشکل تھا۔ موقف کے باہر کرسیاں لگی ہوئی تھیں اور موقف کے اندر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور زوار امام حسین کے درجات کے کلمات والے پوسٹر اور بینر لگے تھے۔ 2015 میں جب ہم 40 کر رہے تھے تو وہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ سردی تیز تھی تو آرام دہ گدے اور کمبل تو تھے ہی، بڑے بڑے روم ہیٹر ہر 4 قدم پر لگے ہوئے تھے۔ صفائی کا خاص نظم و ضبط تھا، خاص خیال رکھا گیا تھا۔ ہم نے عشاء کی نماز تمام ہی کی تھی کہ ہمارے لیے لوازمات سے سجا دسترخوان بچھا دیا گیا۔ ہم سے پہلے آئے ہوئے لوگوں کو بھی اسی طرح سے ان کے سامنے لوگوں نے مہمان نوازی کی تھی اور ہمارے بعد آنے والے قافلوں کی مہمان نوازی کی تیاری شروع ہو گئی تھی اور ہم تھکے ہوئے کھانا کھا کر گہری نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ ہمارا 3 روز تک ایسے ہی سفر جاری رہا۔ نجف سے کربلا جانے والے ہائی وے کو عین نجف کہتے ہیں۔ 19 سفر رات کے غالباً 9 بج رہے تھے، ہم کربلا میں داخل ہوئے۔ نجف سے کربلا پہنچتے ہی ہر زائر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ امام علی مقام کے روضے پر حاضری دے۔ یہ شب 40 تھی۔ ہم بھی امام علی مقام کے روضے کی طرف آگے بڑھے۔ میری نظریں راستوں کو نہیں بلکہ اس گنبد کی طرف تھیں۔ آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری تھے۔ بچپن سے شہادت مظلوم کے بارے میں جو سنا تھا، پڑھا تھا، وہ سارے منظر میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ قدم قدم پر یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہیں کہیں نبی کے نواسے بیٹھے رہے ہوں گے، محمد کے گھرانے کی پاک بیٹیاں اور بہویں یہیں کہیں رہی ہوں گی۔ روزہ قریب آتا جا رہا تھا، بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ ادب کے مطابق امام علی مقام کے روضے پر جانے سے پہلے ان کے بھائی حضرت عباس کے روضے پر حاضری ضروری ہوتی ہے۔ وہاں حاضری دے کر ہم امام حسین کے روضے کے دروازے کی طرف بڑھے تو ہر دروازے پر زبردست بھیڑ تھی۔ روضے کے 10 دروازے تھے، ہر دروازے پر اتنا رش کہ اللہ کی پناہ۔ پہلے تو مجھے لگا کہ میں مزار مبارک تک جا ہی نہیں پاؤں گا، لیکن بعد میں یہ میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ میں قبر امام حسین کی جالی تک پہنچا، زیارت پڑھی، جالی کو بوسہ دیا اور چاہا کہ جالی پکڑ کر کچھ دیر امام علی مقام کے مصائب انہی کو سناؤں، ان کی مظلومیت، ان پر ڈھائے گئے ظلم کو بیان کروں، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ خادموں نے بڑے پیار سے مجھے وہاں سے ہٹنے اور دوسرے زائر کو موقع دینے کی درخواست کی۔ چہلم کے دن، اب یہ رات گزر گئی، چہلم کا دن آیا۔ اس دن کا منظر تو بڑا عجیب تھا۔ ایسا منظر تھا کہ میں ہر سال تو نہیں جا پاتا، لیکن جب دل میں کربلا جانے کی تمنا جاگتی ہے تو آنکھوں کو بند کرتا ہوں اور ایسا لگتا ہے کہ میں کربلا میں ہی
زیارت امام حسین پڑھ رہا ہوں۔ روزے اربعین امام حسین علیہ السلام کے روزے کی طرف جانے والی ہر راہ، ہر راستے اور ہر گلی میں تل رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، لیکن یہاں بھی نجف سے کربلا جانے والی شاہراہ کی طرح زائرین کے خدمات کے تمام انتظام جگہ جگہ تھے۔ اتنی بھیڑ میں بھی کھانے پینے اور قدم بڑھانے میں کوئی پریشانی پیش نہیں آ رہی تھی۔ کوئی یہاں پر نہ تفریح کرتا ہوا نظر آیا، نہ مسکراتا ہوا نظر آیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں موجود ہر شخص کا امام حسین سے ایسے تعلق ہے جسے کوئی دوسرا سمجھ ہی نہیں سکتا، اور یہی وہ تعلق تھا جو ہزاروں کلومیٹر دور کے عقیدت مندوں کو کھینچ کر یہاں لایا تھا، اور یہی تعلق مجھے کربلا جانے کے لیے ہمیشہ تڑپاتا رہتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ مولا کے روزے کی جھالی پکڑ کر ان کے مسائل انہی کو سنا۔